نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ ابھی آپ نے سورہ عنکبوت کی آیت 8 سے 11 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ آیت 8۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین۔ آیت 9۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیزیں شریک کر لو جن کے شرک پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تم کو تمہارے عمل بتا دوں گا، اور جو لوگ ایمان والے اور نیک کام کرنے والے ہیں انہیں یقیناً نیک بندوں میں داخل کر لیں گے۔ ترجمہ سورہ عنکبوت کی آیت 8 اور 9 کا تفسیر۔ آیت 8۔ ماں باپ کی اطاعت کا حکم۔ پہلے توحید کا شوق دلایا، پھر حکم فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اور ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ ماں باپ وجود کا سبب ہیں۔ ان کا اولاد پر بڑا احسان ہے۔ باپ تو کما کر کھلاتا پلاتا ہے اور ماں کی ممتا مشہور ہی ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت 23-24، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ماں یا باپ یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں ہوں تک نہ کرو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے محبت بھری باتیں کرو اور انکساری کے ساتھ شفقت سے ان کے آگے جھکے رہو، اور یہ دعا مانگتے رہو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ پھر ان کے عظیم احسانات پر باوجود اتنی نرمی اور محبت بھرے سلوک کے شریعت کے حکم کے خلاف ان کی بات نہ ماننے کا بھی حکم دیا گیا۔ آیت 9۔ شریعت کے خلاف ماں باپ کا حکم نہ مانو، یعنی اگر وہ یہ چاہیں کہ تم ان کی طرح مشرک بن جاؤ تو یہ بات کبھی نہ مانو، بلکہ انہیں بھی شرک سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ تم سب کو ہر پھر کر رب ہی کے پاس آنا ہے، پھر وہ تم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کا اور شریعت کے خلاف ان کی بات نہ ماننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ گو تم دنیا میں ان کے قریب ترین عزیز تھے، کیونکہ انسان قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ دنیا میں دینی محبت کیا کرتا تھا۔
اسی لیے فرمایا کہ ہم نیکوں کو نیکوں ہی میں شامل رکھیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں 4 آیتیں اتریں، پھر آپ نے اپنا واقعہ بیان فرما کر کہا میری ماں نے فرمایا کیا اللہ نے تم کو نیکی کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کی قسم نہ میں کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی جب تک مر نہ جاؤں یا تم کافر نہ بن جاؤ۔ لوگ زبردستی ان کے منہ میں نوالے ٹھوسا کرتے تھے۔ اس پر وَوَصَّيْنَا سے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تک 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ آیت 10 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ آیت 11 ترجمہ: بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو کہنے لگتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ دنیا والوں کی دلی باتوں کو اچھی طرح سے جاننے والا نہیں؟ اور یقیناً اللہ ایمان والوں کو ظاہر ہی کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 10 اور 11 کا۔ تفسیر آیت 10 منافقوں کی عادتوں کا بیان۔ ان جھوٹوں کی عادتوں کا بیان ہے جو زبان سے تو ایمان کے دعوے دار ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں، کہ جب دنیا میں انہیں ایمان کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو گھبرا کر سمجھنے لگتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دیتے ہیں تو یہ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، یہی ان کا فتنہ ہے۔ فرمایا سورہ حج کی آیت 11-12 میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ نقصان تو کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں اور نہ فائدہ، یہی دور والی گمراہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی اگر تم کسی ملک کو فتح کر لو اور مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو دینی بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 141 میں فرمایا جو تم پر مصائب کے انتظار میں رہتے ہیں پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر ناگہانی کافر غالب آ جائیں تو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا اور تم کو ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت 52 میں فرمایا یقین ہے کہ اللہ فتح یا کوئی اور بات اپنے پاس سے لے کر آئے پھر یہ اپنی دلی باتوں پر پشیمان ہوں۔ پھر فرمایا کیا اللہ کو دنیا والوں کی دلی باتوں کی خبر نہیں؟ یعنی گویا تمہاری موافقت جتائیں، مگر اللہ تو ان کے دلوں سے اور دلی باتوں سے خوب واقف ہے۔ آیت 11 تنگی و فراخی سے آزمائش، یعنی اللہ تنگی اور فراخی سے لوگوں کو آزمائے گا تاکہ منافق و مخالف الگ الگ ہو جائیں کہ کون ہر حالت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون صرف حالت فراخی ہی میں اطاعت کرتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت 31 میں فرمایا ہم تم کو ضرور آزمائیں گے جب تک کہ تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر والوں کو دوسروں سے علیحدہ نہ کر دیں اور تمہارے حالات دیکھ بھال نہ لیں۔ جنگ احد میں لوگوں کو جانچا گیا تھا
اس واقعے کے بعد اللہ نے آیت 179 آل عمران کی اسی حالت پر اللہ ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں جب تک کہ برے اچھوں سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ ابھی آپ نے سورہ عنکبوت کی آیت 8 سے 11 کی ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔